أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہمارا درس سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 177 پر ہے. یہ آیت تجربہ اسلامی عقائد، معاملات، عبادات اور اخلاق کا ایک جامع مجموعہ ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں وہ چیزیں تقریباً جامعیت کے ساتھ ان کا خلاصتاً بھی اور جامعیت کے ساتھ بھی اس کے اندر آ گئی ہیں. پہلے تعالیٰ نے ایمانیات کو ذکر فرمایا ہے جنہیں عقائد کہتے ہیں، پھر معاملات کو ذکر فرمایا ہے، ہمارا لوگوں کا آپس میں لین دین، پھر عبادات کا ذکر کیا گیا اور پھر اخلاقیات کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو لوگ صرف چند رسمی عبادات کو ہی دین سمجھتے ہیں ان کا رد کیا گیا ہے. عبادات بھی ضروری ہیں لیکن عبادات رسم کے طور پر ادا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک عبادات کا ظاہر ہے وہ ہر دین میں ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کے اوپر کاربند رکھا جائے، ایک نظم کے اندر انہیں پرو کے رکھا جائے، لیکن مقصد اس سے صرف وہی رسم، وہی اٹھنا بیٹھنا، رکوع و سجدے کرنا نہیں ہوتا، یا کسی خاص سمت کی طرف منہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نظم میں آ کر وہ ان عبادات کی روح تک پہنچے جو اطاعت و فرما برداری خدا بندی ہے، اور جو دنیا میں اللہ رب العزت کے نظام کو قائم کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر اور اپنے پورے معاشرے کے اوپر، اور اس کے لیے محنت اور تگ و دو کرنا ہے. تو اگر صرف معاملہ ظاہر تک ہی رہ جائے اور ان اعمال کی روح ختم ہو جائے تو پھر کوئی بھی قوم ہے چاہے وہ کسی بھی دین کو ماننے والی ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہاں سے بس دین کا نام ہی رہ جاتا ہے، دین کی حقیقت وہاں پہ باقی نہیں رہتی. تو اس آیت تجربہ میں اللہ رب العزت نے دین کا ایک جامع تصور ہمیں بتایا ہے، اور آغاز اس کا بہت عجیب ہے. مثلا یہ فرمایا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے رخ کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو، مطلب یہ کہ عبادت کرنے کے لیے کسی جانب تم یکسو ہو جاؤ، یہی نیکی نہیں ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی جانب حکم دیا ہے کہ اس جانب منہ کر کے میری عبادت کرو، اب اس طرف منہ کرنا نیکی تو ہے، لیکن اسے ہی نیکی سمجھ لینا کہ بس یہی نیکی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی نیکی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نیکی کے جامع تصور ذکر کیا ہے. پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں. فرمایا لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیر لو وجوہکم، اپنا رخ، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف، مطلب نماز میں تم اپنے چہرے کا رخ. ولکن البر، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الاخر، قیامت کے دن پر، والملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب، کتاب پر، والنبیین، اور سب نبیوں پر.
وآت المال اور دے اپنا مال علی حبہ اللہ کی محبت سے، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلام آزاد کروانے کو، واقام الصلاۃ اور صحیح سے ادا کیا کرے نماز، وآت الزکاۃ اور دیا کرے زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اور وہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اذا عاہدوا جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی وہ بھی نیک ہیں جو وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء مصیبت میں، والضراء سختی میں، وحین الباس اور جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نفی کی ہے کہ صرف نماز میں اپنے چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کر لینا اور کھڑے ہو جانا صرف یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ اس کے جو حقیقت ہے نیکی کی، نیکی کا کمال ہے وہ اس سے آگے ہے۔ پھر وہ کمال نیکی، کمال فرمانبرداری اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے 4 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پہ ذکر کیا عقائد کا، اور عقائد کا ذکر اس آیت تجربہ میں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، 5 عقیدے اس کے اندر آ گئے۔ عقیدہ تقدیر اس کے اندر نہیں آیا، تو جو عقیدہ تقدیر ہے وہ کتابوں کے عقیدے کے اندر ہی وہ شامل ہے، کیونکہ قرآن شریف ہے تو اسی نے آگے تقدیر بیان فرمائی ہے، تقدیر کے متعلق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ نبی جین آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیا، آپ نے اپنی احادیث طیبات میں تقدیر کے مسئلے کی وضاحت کی ہے، تو وہ بھی انہی کے اندر شامل ہے، اگرچہ لفظوں میں یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جس نے نبی کو مان لیا تو اس نے نبی کو مانتے ہوئے، نبی کی باتوں کو مانتے ہوئے تقدیر کو بھی مان لیا۔ یہ آگے عقائد کی باتیں، پھر آگے معاملات، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، والسائلین وفی الرقاب۔ اب یہ وآت المال سے لے کر وفی الرقاب تک یہ آگے معاملات۔ اب ظاہر کسی کو دینا، کسی سے لینا، یہ معاملہ ہے۔ پھر آگے بات آئی ہے عبادات کی، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ عبادات میں 2 اہم عبادات۔ اب نماز قائم کرنا تو ہر بندے کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ دینا یہ معاشرے میں ایک خاص تعداد ہوتی ہے جو مالدار ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حج کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، کوئی سے یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن باقی آیات طیبات کے اندر وہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ یہاں اشارت 2 چیزوں کا ذکر کر دیا گیا عبادات میں سے۔ پھر آگے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ آگے اخلاقی ضابطہ اسلام کا کہ اس کی پابندی کرنی ہے، جو آگے چیزیں ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، پھر آگے فرما دیا گیا کہ جن لوگوں کی یہ عادات ہو جائیں وہ کون ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں، یعنی دعوی ایمان میں یہ لوگ سچے ہیں اور دعوی تقوی میں یہ لوگ سچے ہیں، حقیقی پرہیزگار یہی ہیں۔ اب ذرا اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر دو یا مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ قرآن شریف میں بیان کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بیان کیا، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان لائے، جیسا کہ قیامت کے دن پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، والملائکۃ فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اب کتابوں کے بارے میں تو ہمارا اجمالی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو بھی کتابیں اتاری ہیں وہ سب پر حق ہے، اور آخری کتاب قرآن شریف ہے۔ اب پہلی کتابوں کے اندر جتنی بھی اچھی باتیں تھیں جو موجود رہ گئیں، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اس وقت جو قرآن شریف کے علاوہ باقی کتابیں موجود ہیں وہ بدلی ہوئی ہیں، ان کے ماننے والوں نے ان کے اندر تو بدل کر دی ہے۔
پھر اگلا حصہ جو معاملات کا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. تو فرمایا مال دو اللہ کی محبت میں. مال تم نے بڑی محنت کے ساتھ کمایا لیکن اللہ کا آرڈر ہے تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا آرڈر آئے کہ فلاں پہ بھی خرچ کرو، فلاں پہ بھی خرچ کرو، فلاں پہ بھی خرچ کرو، پھر پیچھے نہیں رہنا، پھر مال خرچ کرنا ہے. ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں پہ. اب قریبی رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنا بڑی حکمتیں اس کے اندر. ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قریبی رشتہ دار بنائے اسی لیے ہیں کہ باہمی مل جل کے رہ جائے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، پریشانیوں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ہاتھ بٹایا جائے. حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے المستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 1475. اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایتاء ذی القربیٰ کی کس طرح ہماری ذہن سازی فرمائی ہے. فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشی، سب سے افضل صدقہ مخالف رشتہ دار پر خرچ کرنا ہے. یعنی جہاں پہ خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، وہ تنقید کرتا ہے ہمارے اوپر یا کوئی کچھ نہ کچھ ناراضگی ہے، لیکن پھر بھی اسے دیتے رہنا کہ اللہ کا حکم ہے، صدقہ باہر تو دینا ہے تو اسے دے دیتا ہوں. پھر فرمایا والیتامى یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، سفید پوش ہے، حالات مشکل ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنا. وابن السبیل مسافروں کا، کوئی بندہ مسافر ہے کہیں پہ جا رہا ہے، اس کے پاس زیادہ ختم ہو گیا تو اسے زکوٰۃ کا مال بھی دے سکتے ہیں. اب دیکھیے یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے. اس کے مسلمان بھائی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کی خدمت کے لیے تیار ہیں. والسائلین، مانگنے والوں کو. اب جو بھی مانگنے والا آئے اسے حسب توفیق کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. یہ معاملات کا تقاضا ہے. باقی آگے رہ گیا معاملہ کہ جو مانگنے کے لیے آیا ہے اب وہ مانگنے کا مستحق ہے یا نہیں، تو یہ تو مانگنے والے کو دیکھنا چاہیے. دینے والے کے لیے الگ کلمات ہیں کہ جو بھی آیا اسے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی سائل کو جھٹکنا نہیں ہے، جو حسب توفیق ہے. اگر نہیں ہے کچھ بھی تو اسے خوبصورتی کے ساتھ اسے واپس بھیج دے. تو باقی رہ گیا معاملہ کہ جو مانگنے والا ہے اس سے دیکھنا چاہیے کہ مجھے مانگنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. اگر تو بغیر ضرورت کے مانگ رہا ہے تو اپنے لیے وہ آگ کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1041 ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من سأل الناس اموالهم تکسرا فإنما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. جو آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے، مطلب اسے ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے پھر بھی سوال کرنا شروع کر دیا، وہ آگ کے انگاروں کا سوال کر رہے ہیں، خواہ وہ کم مال مانگے یا زیادہ مانگے. پھر وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں. آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی بدولت غلامی کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو گیا. تو اس کا مصداق جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اب رقاب سے کیا مراد ہے، ایک بندہ قرض کے نیچے دب گیا، اب قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ اس میں شامل ہے، اس پہ خرچ کرنا باعث ثواب ہے. اسی طرح کوئی بندہ قید میں چلا گیا ہے، اب قید سے چھٹکارے کے لیے بڑے بھاری تاوان کی ضرورت ہے تو وہ اس میں تعاون کرنا ہے، یہ اس کے تحت شامل ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، صحیح سے ادا کرے نماز. نماز کیا ہے؟ عماد الدین، دین کا ستون ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ قنطرۃ الاسلام، اسلام کا پل ہے. یہ بنیادی عبادات ہیں. پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں. یہ اخلاقیات کا معاملہ آگے ہے تو وعدے کو پورا کرنا اس کی انتہائی تاکید ہے، انتہائی تاکید ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عملی منافق کی قسمیں بیان کی ہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 33 میں، تو وہاں ایک قسم وہ بھی ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو یہ عملی منافق یعنی گناہ گار آدمی ہے جو وعدہ کر کے اسے پورا نہیں کرتا. پھر فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں. یعنی مشکل حالات آ گئے ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، بیماریاں آ گئی ہیں تو بس اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، مالک مولا تو نے پریشانی بھیجی ہے، تو ہی اسے ٹالنے والا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں ان حالات میں وہ گلہ شکوہ نہیں کرتے. وحین الباس، اور جہاد کے وقت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد کرنا پڑ جائے، میدان عمل میں آنا پڑ جائے تو اس وقت وہ ڈٹ کے میدان عمل میں کھڑے رہتے ہیں، بھاگتے نہیں.
میدان جنگ میں موجود ہونا اور پھر بھاگ جانا، پیٹھ پھیرنا، یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6857 میں جو موبقات ذکر کی گئی ہیں، ہلاک کرنے والے کام، ان میں ایک یہ ہے۔ اور مسند احمد حدیث کی حدیث نمبر 22075 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، تو نے لڑائی سے بھاگنا نہیں ہے اگر یہ تمام مسلمان شہید ہو، مطلب کہ ڈٹ کے وہاں پہ کھڑے رہنا۔ تو اب یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا گیا اولئک الذین صدقوا۔ اب دیکھیے ایمانیات کا بھی ذکر کیا گیا، معاملات کا بھی ذکر کیا گیا، عبادات کا بھی ذکر کیا گیا اور اخلاقیات کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہلکی نہیں ہے، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ قابل توجہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کچھ لوگ اخلاقیات کا ذکر کرتے ہیں تو عبادات کو رگڑ لگا دیتے ہیں، ایسے ذکر کرتے ہیں کہ جیسے عبادات کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اخلاقیات و معاملات کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے ایمانیات کی اہمیت ہی کچھ نہیں۔ ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ ہی رکھ کے سمجھنا، سوچنا اور بیان کرنا اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا ان سب کو ذکر کرنے کے بعد کہ جو بندہ ان سارے کاموں پہ عمل کرتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ تفسیر بیضاوی اور درر منصور وغیرہ میں اسی آیت طیبہ کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے من عمل بهذه الآیہ، جس نے اس آیت پر عمل کیا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ انتہائی ہماری ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری کو سمجھنے کی عمل پیدا ہونے کی توفیق۔ وما علینا الا البلاغ۔